بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کی حکمرانی کی ناشکری کرنے کی اخروی سزا۔ انسان کو جو بھی پیشہ یعنی پروفیشن، عہدہ یعنی ڈیزگنیشن، کمائی یعنی ارننگ اور ترقی یعنی پروموشن ملتی ہے، وہ سب حکمراں اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جسے اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا آہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ سورہ زخرف آیت 32۔ کیا تمہارے رب کی رحمت یعنی پیشہ، عہدہ، کمائی اور ترقی وہ تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ان کے مابین ان کی معیشت تقسیم کرتے ہیں، اور بعض کو بعض پر درجات یعنی عہدوں میں فوقیت یعنی برتری دیتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت یعنی سروس لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت باعث خیر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حکمراں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کمائے اس کا شکر حکومت کو انفاق فی سبیل اللہ کی ادائیگی سے کرے، نہ کہ اس کی عدم ادائیگی یا اس سے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دے کر ناشکری کرے کہ جنہیں شیطان قرار دیتے ہوئے خود انہوں نے فرمایا عالم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدو شیطان انہ لاکم عدو مبین وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ سورہ یاسین آیات 60 تا 64۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ تم سے کھلم کھلا پرستش کرواتا ہے، اور یہ کہ میری عبادت یعنی ملازمت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا یعنی پرستش یافتہ بنایا، تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو آج اس جہنم میں داخل ہو اپنی ناشکری کا بدلہ پانے کو۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ دنیا کا ہر وہ انسان شیطان ہے جو دوسروں سے کسی بھی قسم کی پرستش کراتا ہے۔ اس طرح انسانوں سے
پرستش کرانے والے آج کے پنڈت، پجاری، کاہن، سادھو، پادری، مربی، ربی، گیانی، کرنتی، پوپ، ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، کتب، ابدال، مجذوب، کلندر، غوث، درویش اور صوفی وغیرہ سب شیطان ہیں، اور ان کے ذرائع پرستش یعنی لکڑی، پتھر اور لوہے کے بنے بت اور مردہ پرستش فروش پیروں وغیرہ کے مزار، دربار، درگاہ، بارگاہ اور آستانے وغیرہ سب بت ہیں کہ جن کی انسان سے پرستش کرائی جاتی ہے، اور اس کے عوض ان کا مال اور عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ چنانچہ مختلف اقسام کے بتوں اور ان کے پجاریوں کے اخروی انجام بارے قرآن نے سورہ حج کی آیات 71 تا 74 میں فرمایا، اللہ کو کم حیثیت دیتے ہوئے تم جن بتوں کی عبادت یعنی پرستش کرتے ہو، ان کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور وہ خود بھی اس بارے کوئی علم نہیں رکھتے۔ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور جب ان پر ہماری بین آیات پڑھی جاتی ہیں تو تم ان لوگوں کے چہروں پر ناگواری دیکھو گے جو کافر ہیں۔ قریب ہے کہ یہ کافر ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ اے محمد کہہ دو کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ شر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے جو کافر ہیں، اور وہ کتنا برا انجام ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ثانوی حیثیت دے کر جن یعنی پرستش فروش، مذہبی پیشواؤں وغیرہ کو پکارتے ہیں، وہ تو سب مل کر ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو کتنے کمزور ہیں طالب یعنی مرید وغیرہ، اور مطلوب یعنی پرستش فروش، مذہبی پیشوا۔ بہرحال لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ پہلے زندہ اور اب مردہ پرستش فروش پیروں وغیرہ کی بے بسی کو قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 199 تا 196 میں یوں بیان فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے خلق کیا اور اسی سے تمہارا زوج بنایا تاکہ اس سے سکون پاؤ۔ پھر جب مرد اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پہلے حمل کا بوجھ خفیف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب حمل کا بوجھ بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں صالح یعنی صحت مند بچہ دیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ انہیں صالح
بچہ دے دیتا ہے تو اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ بچہ تو فلاں پیر وغیرہ کی دعا سے ملا ہے، تو اللہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی خلق نہ کریں بلکہ خود خلق ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی طرف دعوت دو تو وہ تمہارا اتباع نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ وہ پرستش یافتہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا برابر ہے خواہ تم انہیں دعوت دو یا خاموش رہو، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کو ثانوی حیثیت دے کر پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، تو ذرا انہیں پکارو، پھر چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر ہو تم سچے۔ کیا ان کے اب پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تو کیا آج یہی کیفیت مردہ پرستش فروش پیروں وغیرہ کی نہیں کہ جو نہ تو کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اب پاؤں ہیں جن سے چلیں، نہ ہی ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، نہ ہی ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، اور نہ ہی ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تو پھر ان مردہ پرستش فروش پیروں وغیرہ کے مریدوں سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے کہ جو انہیں اپنے طور پر بخشا بخشایا جنتی سمجھ کر اپنا حاجت روا مانے کہ قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی کہ پتہ چل جاتا کہ یہ پیر وغیرہ جنتی ہے یا جہنمی؟ اور پھر جاہل مریدوں کا مردہ پرستش فروش پیروں کے شیطان گدی نشینوں کو اپنی رقم دینا اللہ کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے، کہ جنہوں نے ایمان والوں کو ان کی باطل پرستی بارے آگاہ کیا ہے یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل یعنی ان کے مالی نقصان کے ساتھ کھا جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لہذا ان سے بچو۔ چنانچہ اللہ کی حکمرانی کی ناشکری انفاق فی سبیل اللہ کی حکومت کو عدم ادائیگی سے کرنے والے یا اسے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دینے والے ناشکروں کی اخروی سزا بارے قرآن نے سورہ نور کی آیات 55 تا 57 میں فرمایا، تو تم میری ہی عبادت یعنی نوکری کرو اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ،
اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ لہذا صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو ناشکرے ہیں کہ ہمیں زمین میں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اور اب اللہ کی حکمرانی کی ناشکری، انفاق فی سبیل اللہ کی حکومت کو عدم ادائیگی سے کرنے والے یا اس سے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دینے والے ناشکروں کی اخروی سزا بارے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیات 161 تا 163 میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی اور ناشکرے ہی مرے تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ نہ تو ان پر عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی اور نہ ہی وقفہ ہوگا۔ یاد رکھو تمہارا الہ واحد الہ یعنی حکمراں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اور اب اللہ کی حکمرانی کی ناشکری، انفاق فی سبیل اللہ کی حکومت کو عدم ادائیگی سے کرنے والے یا اسے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دینے والے ناشکروں کی اخروی سزا بارے قرآن نے سورہ احزاب کی آیات 64 تا 68 میں فرمایا، بے شک اللہ نے ناشکروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو اپنا کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ جس دن ان کے منہ الٹ پلٹ کر آگ میں تلے جائیں گے تو کہیں گے، ہائے بدبختی ہماری، کسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادات کی اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں تیرے راستے یعنی صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ کیسے؟ ناشکرہ بنا کر، یعنی جس رقم کو انفاق فی سبیل اللہ ہونا تھا اس سے اپنے پرستشی ذرائع پر خرچ کروا دیا۔ تو اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اور اب اللہ کی حکمرانی کی ناشکری، انفاق فی سبیل اللہ کی حکومت کو عدم ادائیگی سے کرنے والے یا اسے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دینے والے ناشکروں کی اخروی سزا بارے قرآن نے سورہ انبیاء کی آیات 97 تا 100 میں یوں بیان فرمایا، قریب آ پہنچے گا جب حق اللہ کا وعدہ، تو ناشکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بولیں گے، ہائے کم بختی ہماری،
بے شک ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تو تھے ہی ظالم۔ بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، اور تمہیں بھی اس میں وارد ہونا ہے۔ اگر یہ الہ یعنی حکمراں ہوتے تو اس میں وارد نہ ہوتے، اور اب تم سب کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ ان کے لیے اس میں چیخیں ہوں گی کہ کچھ اور سنائی نہ دے گا۔ اور اب اللہ کی حکمرانی کی ناشکری، انفاق فی سبیل اللہ کی حکومت کو عدم ادائیگی سے کرنے والے یا اسے پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو دینے والے ناشکروں کی اخروی سزا بارے قرآن نے سورہ النساء کی آیات 145 تا 147 میں فرمایا، بے شک منافقین آگ میں سب سے نیچے ہوں گے، اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کو مضبوط تھاما اور اپنا دین یعنی ملکی آئین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ لوگ مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھی ہیں، اور اللہ مومنین کو جلد عظیم اجر دیتا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ شاکر ہے یعنی شکر کا صلہ دیتا ہے کہ تمہارے شکر کو جانتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان جن شیطانوں یعنی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے ناشکرا بن کر جہنم میں جائے گا، انہیں اپنی زندگی میں اپنے پاس ہی نہ پھٹکنے دے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون آیات 97 اور 98۔ اے محمد کہہ دو کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لہذا اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ لیکن یہ شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا اس انسان کے پاس آ جاتے ہیں کہ جب وہ قرآن سے اپنی آنکھیں بند کر لے کہ جس میں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، نہ کہ ضلالت یعنی پرستش جو ان پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی کتابوں میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ حیران کن بات یہ کہ ضلالت یافتہ انسان کا شیطان خود اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں کہ اس کا ساتھی بن کر اسے پھر جہنم میں پہنچا دے کہ انہیں اس پر غصہ ہی بہت ہے، اور جس کا اظہار انہوں نے سورہ زخرف کی آیات 36 تا 39 میں یوں کیا، اور جو کوئی رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے
آنکھیں بند کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا مقرر کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ بے شک یہ شیطان ان لوگوں کو راستے یعنی صراط مستقیم سے روکتے ہیں اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہے جبکہ ضلالت یافتہ ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا سے کہے گا، کاش مجھ میں اور تجھ میں 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ کہا جائے گا، آج اس بات سے تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا کہ جب تم ظالم قرار پا چکے ہو، بے شک تم دونوں عذاب میں مشترک ہو۔ چنانچہ پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو خود سے دور کرتے ہوئے محسن بھوپالی کہتے ہیں، ہماری فکر میں گھلتے ہو کیوں ریاکارو، ہم اپنے بگڑے مقدر کو خود بنائیں گے۔ ایسے گمراہ ہوئے، زیادہ سفر کھو بیٹھے، روشنی لینے گئے، حسن نظر کھو بیٹھے۔ شکریہ۔